بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہودی اور وفادار کتا۔ بہت سال پہلے کی بات ہے، ایک یہودی شخص جس کا نام ایزک تھا ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتا تھا۔ ایزک کا کاروبار تھا اور وہ بہت امیر تھا، لیکن وہ بہت کنجوس اور لالچی تھا۔ وہ کسی کی مدد نہیں کرتا تھا اور ہر وقت صرف اپنے پیسے بڑھانے کے بارے میں سوچتا تھا۔ اسی قصبے میں ایک مسلمان کسان احمد رہتا تھا۔ احمد غریب تھا لیکن دل کا بہت سخی اور نیک تھا۔ وہ ہر کسی کے کام آتا تھا اور ضرورت مندوں کی مدد کرتا تھا۔ ایزک کے پاس ایک خوبصورت اور نایاب نسل کا کتا تھا جس کا نام ٹومی تھا۔ ٹومی صرف ایک کتا نہیں تھا بلکہ وہ ایزک کا وفادار دوست اور محافظ بھی تھا۔ وہ ایزک کے ساتھ ہر جگہ جاتا اور اس کی دولت کی حفاظت کرتا تھا۔ ایزک کو اپنے اس کتے پر بہت فخر تھا۔ وہ اپنے کتے کی دیکھ بھال میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ اسے ہر طرح کا اچھا کھانا دیتا اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ ایک دن ایزک کو اپنا مال لے کر دوسرے شہر جانا پڑا۔ یہ سفر بہت خطرناک تھا کیونکہ راستے میں ڈاکوؤں کا خوف تھا۔ ایزک نے اپنے کتے ٹومی کو اپنے ساتھ لیا۔ وہ رات کے وقت ایک جنگل سے گزر رہے تھے کہ اچانک ڈاکوؤں نے ان پر حملہ کر دیا۔ ایزک بہت گھبرا گیا اور اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگا۔ ڈاکوؤں نے اس کا پیچھا کیا اور اس کا تمام مال چھین لیا۔ ایزک نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک گہری کھائی میں چھلانگ لگا دی۔ اس کھائی میں پانی تھا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کا وفادار کتا ٹومی بھی اس کے ساتھ کھائی میں گر گیا۔ ڈاکو چلے گئے اور ایزک کھائی کے گہرے پانی میں بے ہوش پڑا تھا۔ ٹومی نے اپنے مالک کو بچانے کی بہت کوشش کی۔ وہ ایزک کو کنارے تک لے آیا لیکن ایزک ہوش میں نہیں آ رہا تھا۔ ٹومی نے بہت سوچا کہ کیا کرے۔ پھر وہ جنگل میں دوڑتا ہوا بھاگا۔ وہ دور تک بھاگتا رہا جب تک کہ وہ احمد کے کھیتوں تک نہیں پہنچ گیا۔ احمد اس وقت اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ ٹومی نے احمد کو دیکھا اور اس کی طرف بھاگتا ہوا گیا۔ اس کا جسم گیلا تھا اور وہ احمد کے سامنے کھڑا ہو کر بھونکنے لگا۔ احمد نے پہلے تو اسے نظر انداز کیا، لیکن جب کتے نے اس کی پتلون کو منہ میں لے کر کھینچنا شروع کیا تو احمد سمجھ گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ احمد نے کتے کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ کتا آگے آگے بھاگتا رہا اور احمد اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ کتا احمد کو اسی کھائی تک لے آیا جہاں ایزک بے ہوش پڑا تھا۔ احمد نے دیکھا کہ ایزک بے ہوش ہے اور اس کی حالت بہت خراب ہے۔ احمد نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے فوراً کھائی میں اتر کر ایزک کو اٹھایا اور اپنے کندھے پر لاد کر اپنے گھر لے گیا۔ احمد کا گھر بہت چھوٹا تھا لیکن اس نے ایزک کی خوب خدمت کی۔ اس نے ایزک کو اپنے بستر پر لٹایا اور اس کی مرہم پٹی کی۔ ایزک کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے گھر میں پایا۔ اس کے دل میں شکر گزاری پیدا ہوئی۔ احمد نے ایزک کو کھانا دیا اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ ایزک چند دن احمد کے پاس رہا اور احمد نے اس کا کسی طرح کا خرچہ نہیں لیا۔ وہ صرف اس کی خدمت کرتا رہا۔ جب ایزک تھوڑا بہتر ہو گیا تو اس نے احمد سے کہا، تم نے میری جان بچائی ہے اور میری بہت خدمت کی ہے۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ احمد نے مسکرا کر کہا، یہ میرا فرض تھا۔ انسان کا فرض ہے کہ وہ انسان کے کام آئے۔ ایزک نے احمد کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے احمد کو اس کی مدد کے بدلے ایک بڑی رقم دینا چاہی، لیکن احمد نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے جو کچھ کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ ایزک نے احمد کی نیک نیتی دیکھ کر فیصلہ کیا کہ وہ بھی اب اپنی زندگی بدلے گا اور سخی بنے گا۔ اس واقعے کے بعد ایزک کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ وہ اب پہلے جیسا کنجوس اور لالچی نہیں رہا تھا۔ وہ ضرورت مندوں کی مدد کرتا، غریبوں کو کھانا کھلاتا اور احمد کی طرح سب کے کام آنے لگا۔ اس نے احمد سے دوستی کر لی اور دونوں مل کر ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اصل دولت مال و متاع نہیں بلکہ دل کی سخاوت اور نیکی ہے۔ وفاداری صرف انسانوں میں نہیں ہوتی بلکہ جانور بھی وفاداری کا حق ادا کرتے ہیں۔ اس کہانی سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ نیکی کا بدلہ ہمیشہ نیکی سے دینا چاہیے، چاہے وہ شخص کسی بھی مذہب، رنگ یا نسل کا ہو۔ اگر آپ کو یہ روح پرور واقعہ اچھا لگا ہو تو اسے لائک، شیئر اور چینل ضرور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔